بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کا رکوع نمبر 4 اور پارہ 4 کا رکوع نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پاک نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ حرمت ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیے کیا ہے۔ حرمت حرام کر دی گئی ہے، علیکم تم پر، امہاتکم امہاتکم تمہاری مائیں، کم تمہاری، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، یعنی کہ جو وہ ہے ستیلی، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، اپنی بیٹیوں سے خیر تھوڑی ہو سکتا ہے، جو ستیلی بہنیں ہیں، ستیلی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹی، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعناکم تمہیں دودھ پلایا ہو، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعۃ دودھ سے، یعنی کہ جن کے ہو تو ستیلی بہن لیکن اس نے آپ کی ماں کا، یعنی کہ آپ دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی کہ تمہاری بیویوں کی مائیں، ان کے ساس، و ربائبکم اور تمہاری لڑکیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گود میں ہیں، ان کے جو ستیلی بیٹی ہے یا کوئی بیٹی کسی کو منہ بولی بیٹی ہے جو پرورش پا رہی ہیں آپ کی گود میں، من نسائکم تمہاری ان بیویوں میں سے ہے، ان بیویوں سے ہے، اللاتی جو دخلتم تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر، ان کے تمہاری مطلب کہ تمہاری وہ بیویاں، تمہاری بیویاں جن کی کہ اپنی ان کے بیٹی تو بیوی کی ہے لیکن شوہر کی نہیں ہے، کہ کسی اور شوہر میں سے ہے، تو اللاتی جو تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر، اگر تم نے اپنی اس بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے تب، فَإِن پس اگر لم نہیں، تکونوا دخلتم تم سب داخل ہوئے ہو، بہن ان پر، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اور حلائل بیویاں، ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین جو من اصلابکم تمہاری صلب سے ہیں، اور ان یہ کہ تجمعوا تم سب جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما جو قد سلف البتہ پہلے گزر چکا یا پہلے ہو چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان۔ آیت نمبر 24 دیکھیں کیا ہے۔ والمحصنات اور شوہر والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا ما مگر جس کے یا مگر جو ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہیں، کہ یہ جو پیچھے لسٹ گزری ہے یہ سب تم پر حرام ہے، اب اس کے علاوہ باقی جو رشتے ہیں وہ حلال ہے، ان کے تبتغوا تم سب حاصل کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین نہ کہ سب بدکاری کرنے والے ہوں، مطلب کہ تمہارا مقصد خاندان کو ایک ترجیح دینا ہو، نہ کہ صرف اپنی ہوس پوری کرنا ہو، فما پھر جو استمتعتم تم فائدہ حاصل کرو، بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن تو تم سب دو انہیں، فاتو اجورہن ان کے مہر، فریضۃ فرض، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فی میں ما جو ترادیتم تم باہمی راضی ہو، یعنی کہ اگر عورت خود تمہیں مہر معاف کر دے، بھی اس سے، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیما حکیما خوب علم والا حکمت والا۔ ومن لم اور جو نہ یستطع
استطاعت رکھتا ہو یا طاقت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولن قدرت یا مالی طاقت ان کے ینکحہ وہ نکاح کر سکے المحصنات آزاد عورتوں سے المؤمنات ایمان والی. دیکھیں محصنات کے پہلے شوہر والی عورتیں، المحصنات کا مطلب پیچھے ہوا ہے شوہر والی عورتیں اور ادھر ہے آزاد عورتیں. آپ نے اپنے یاد میں ذہن میں رکھنا ہے. ایک منٹ چلا گیا اسپائڈر مین. اب پڑھتے ہیں لیسن صحیح طرح سے. فمن تو من سے ما جو مالکت مالک بنے ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری کنیزوں سے المؤمنات ایمان والی. واللہ اور اللہ علم خوب جاننے والا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم تمہارے بعض من بعض بعض سے ہیں فانکحوہن تو تم سب نکاح کر لو ان سے بِاذن اجازت سے اہلہن ان کے مالکوں کی وآتوہن اور تم سب دو انہیں اجورہن ان کے مہر بالمعروف دستور کے مطابق. محصنات وہ پاک دامن ہوں غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں ولا اور نہ متخذات بنانے والی ہوں اخدان چھپے دوست. وَإِذَا پھر جب احسننا نکاح میں آ جائیں فَإِن پھر اگر آتینا ارتکاب کریں بفاحشۃ بدکاری کا فعلیہن تو ان پر ہیں نصف آدھی سزا ما جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہیں من العذاب سزا سے. ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو خاشی یا ڈرے العنت گناہ میں پڑ جانے سے یا تکلیف میں پڑ جانے سے منکم تم میں سے وان اور یہ کہ تصبروا تم سب صبر کرو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم خوب بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے. رکوع نمبر 4 کی لائن وائز ٹرانسلیشن دیکھیے کہ کیا ہے. حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم وخالاتکم اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں وبنات الاخی وبنات الاختی اور بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹیاں بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پانے والی ہوں من نسائکم تمہاری ان بیویوں سے ہیں اللتی دخلتم بہن جو کہ تم صحبت کر چکے ہو ان سے فإن لم تکونوا دخلتم بہن بس اگر تم صحبت نہ کی ہو تم نے ان سے فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہاری صلب سے ہیں وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں الا ما قد سلف مگر جو البتہ پہلے گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. آیت نمبر 24 والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اور عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ لونڈیاں جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. بریکٹ والے ورڈ لائن کو کلیئر کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں. کتاب اللہ علیکم حکم ہے اللہ کا تم پر وأحل لکم ما وراء ذالکم اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے جو اس کے علاوہ ہیں ان تبتغوا باموالکم کہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مالوں سے محسنین غیر مسافحین نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں. فما استمتعتم به منہن پھر جو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے بدلے ان سے فآتوہن اجورہن فریضہ تو تم دو انہیں ان کے مہر فرض جو مقرر یا کر لیں جو مقرر کیے ہوں. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بارے میں جو تم باہمی رضامندی سے کر لو.
اس سے من بعد الفریدہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے خوب علم والا اور خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت کہ وہ نکاح کر سکے ایمان والی آزاد عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے نکاح کر لے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتياتكم المؤمنات، اور تمہاری ایمان والی کنیزوں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، پاک دامن ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہوں چھپے دوست، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ، پھر جب نکاح میں آ جائیں وہ پھر اگر ارتکاب کریں بفاحشۃ، بدکاری کا، فعلیہن نصف ما، تو ان پر آدھی سزا ہے جو علی المحصنات من العذاب، آزاد عورتوں پر سزا ہے، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے، وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ربنا تقبل منا ومنکم۔